السلام علیکم پیارے بھائیوں دوستوں، قانونی ٹی وی چینلز کے ویورز، آپ سب کو میرا دل سے سلام۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مندر کے حوالے سے چودھری پرویز الہی کا بڑا ایک تہلکہ خیز بیان آیا ہے، اور انہوں نے کھل کر حکومت پہ تنقید کی ہے اور بڑا ایک بیلنس قسم کا بیان انہوں نے دیا ہے، جس کا فواد چودھری صاحب نے برا بھی منایا ہے۔ پرویز الہی صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ عمران خان کہتا ہے کہ مدینہ کی ریاست ہے، تو مدینہ کی ریاست میں جب فتح مکہ ہوا تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو حضرت علی کو حکم دیا کہ یہ جتنے بھی اس میں 360 بت پڑے ہیں ان کو توڑ کے باہر پھینکو۔ تب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ جو بت پرست ہیں ان کو جو ہے یہ دیا جائے، یعنی کہ جو اقلیتوں کے حقوق ہیں ان کے اپنے حساب سے ہیں، ہر چیز میں نہیں ہے کہ جناب یہ اقلیتوں کے حقوق کے لیے مندر بھی اب حکومت بنا کے دے، اور اس کے اوپر جو آ رہا ہے کہ انہوں نے کافی سارا بجٹ رکھا ہے، زمین ہے، سارا کچھ ہے، تو یہ ٹھیک ہے، وہ اپنی کمیونٹی کے حساب سے اور بھی پہلے بنے ہوئے ہیں، پنڈی میں بھی مندر بنے ہوئے ہیں اور جگہوں پہ بھی ہیں، لیکن آپ کیپٹل کے اندر اس طرح مندر بنائیں۔ میں نے اس کے اوپر پہلے ویڈیو بنائی ہے اور میں نے یہی کہا تھا کہ ہمارے اسلام میں اور قانون میں اور آئین میں مائنارٹیز کے حقوق ہیں، اس کے اوپر کوئی سوال نہیں ہے، لیکن جب اسلام آباد میں کوئی ہندو رہتا ہی نہیں ہے تو وہاں کس لیے یہ بنا رہے ہیں؟ اور پھر وہ بڑا ہمارا سینسٹیو علاقہ ہے، وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ہندو آئیں گے، اس میں جیسے انڈیا کے ساتھ ہمارا روز کا پھٹا چل رہا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی ان کے را ایجنسی جو ہے اس کے ایجنٹ آ سکتے ہیں، وہ پاکستان کے جو مرکزی ادارے ہیں وہاں پہ ان چیزوں میں جاسوسی کر کے ہمیں بہت بڑا نقصان کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسی ایک سال میں ہم نے 18 ان کے جاسوسی جہاز گرائے ہیں بارڈروں پر، تو جب وہ ادھر اتنے لوگ آئیں گے اپنی عبادت کرنے کے لیے، اسلام آباد کے علاوہ ان کے لیے مندر جو پہلے بنے ہوئے ہیں ہم ان کو کوئی گرا تو نہیں رہے، ٹھیک ہے؟ اور باقاعدہ گورنمنٹ لیول پہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ جو پرویز الہی صاحح کا بیان ہے یہ بڑا بیلنسڈ بیان ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے بھی اپنے دور میں یہ قلعہ کٹاس وغیرہ اور ان علاقوں میں ان کے لیے بڑے مندروں کی مرمت کی ہے، چرچوں کی مرمت کی ہے، ان کے لیے فنڈ رکھتے تھے، تو اب بھی ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن کیپٹل میں یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ سینسٹیو ایریا ہے، وہاں پہ مندر کی تعمیر کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جہاں بھی جو کمیونٹی رہتی ہے اس کے لیے ہے۔ اب کرتارپور کا انہوں نے کھولا ہے، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ وہ مذہبی حوالے سے ایک بات ہو رہی ہے، لیکن اس میں بھی کافی باتیں ان لوگوں کو نظر آ رہی ہیں، تو جو حکومت جو ہے نا وہ یہ کام تو کر رہی ہے، تو دوسری طرف لال مسجد کو بند کیا ہوا ہے، تو ادھر بھی تو مدینہ کی ریاست توجہ دے نا، ادھر نہیں توجہ بنتی، صرف آپ نے نان مسلم کو خوش کرنے کے لیے سارے یہ کام کرنے ہیں۔ کرتارپور راہداری کے اوپر بہت سوال اٹھ رہے ہیں، ہم اس چیز کو ہوا نہیں دیتے کہ یہ مذہبی چیز ہے اور اس کو تھوڑا سا وہ کریں، لیکن اس میں پرویز الہی کا بڑا مناسب بیان ہے، اور اس بیان پر جو فواد چودھری نے ری ایکشن دیا ہے وہ غلط ہے۔ فواد چودھری صاحب کا ری ایکشن نہیں بنتا، ٹھیک؟ اور یہ جو بڑے نپے تلے انداز میں انہوں نے ویڈیو جاری کی ہے پرویز الہی صاحب نے، آپ سب لوگوں نے دیکھی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو لوگ یہ حکومتی لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے اتحادی ہم سے خوش ہیں، تو اس ایک ویڈیو کو دیکھ لیں کتنے خوش ہیں۔ آپ کے حکومت کے اقدام سے کوئی اتحادی بھی خوش نہیں ہے، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی اتحادی بھی خوش نہیں ہے، یہ تو مذہبی بات ہے نا۔ اور بھی جتنے اقدامات ہیں، نہ ایم کیو ایم والے خوش ہیں، نہ پیر پگاڑا والے خوش ہیں، نہ کاف لیگ والے خوش ہیں، نہ یہ اختر مینگل صاحب خوش تھے، کوئی بھی نہیں خوش، ایک بھی نہیں خوش۔ اس حکومت نے کیا کیا ہے؟ عملی طور پہ یہ حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ تو فواد چودھری صاحب، آپ کا یہ جو غصہ ہے نا یہ بے جا غصہ ہے،
اور انہوں نے بڑی متوازن بات کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ اقلیتوں کے جو حقوق ہیں جہاں پہ وہ رہتے ہیں وہ اپنی مذہب میں کے مطابق عبادت کریں. چرچ والے جائیں, ہندو مندر میں جائیں, سکھ گردواروں میں جائیں, کوئی منع نہیں ہے. لیکن حکومتی لیول پہ ان کو مندر بنا کے دینا, اور وہ بھی اسلام آباد میں جہاں ضرورت ہی نہیں ہے, تو یہ کس کو خوش کرنے کی بات آپ کر رہے ہیں؟ آپ آئے دن تو ہندوؤں مودی کے جناب سفیر کو طلب کر کے بلا رہے ہوتے ہیں کہ آئیں جی آپ نے یہ آج مارا ہے. آج بھی دیکھیں ایک معصوم بچہ جو اپنے نانا کی ڈیڈ باڈی پہ بیٹھا ہے. ان حالات میں بھی آپ جو ہے نا ان کے ساتھ بڑا نرم رویہ کر رہے ہیں. تو آپ تو کہتے تھے کہ نواز شریف مودی کا یار ہے, تو اب وقت نے ثابت کر دیا کہ سب سے بڑے مودی کے یار عمران خان تم ہو. کشمیر اس کو آپ نے دے دی ہے, سلامتی کونسل کی ممبرشپ آپ نے اس کو دے دی ہے, اور آپ نے کہا تھا کہ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا. آپ کو وہ پتھر نظر ہی نہیں آیا کہیں پاکستان میں, ہے ہی نہیں پتھر, تو آپ اینٹ کا جواب پتھر سے کیسے دیں گے؟ آپ ایک بزدل انسان ہو اور آپ کی خارجہ پالیسی ناکام ہو چکی ہے. جتنی تعداد میں آپ کو پہلے اپنی ریزولوشن پاس کرانے کے لیے بھی اقوام متحدہ میں 14 ممبر بھی نہیں ملے تھے, یاد ہے نا, 14 ملک بھی نہیں ملے تھے جن کی آپ ڈرائیور بن کے گاڑیاں چلاتے رہے عربی ملکوں کی, انہوں نے بھی آپ کو سپورٹ نہیں کیا تھا. اور اس دفعہ وہ ان کی اتنی خارجہ پالیسی کامیاب ہوئی ہے انڈیا نے کہ انہوں نے 152 میں سے 148 ووٹ لیے ہیں. تو ہمارے ووٹ کدھر ہیں؟ ہماری لابی کدھر ہے؟ شاہ محمود قریشی کہتا ہے کہ نہیں جی یہ ہماری بڑی کامیابی ہے. وہ ایک جو بائیڈن نے بیان دے دیا امریکہ والے نے کہ جی کشمیر کو اپنے طور پہ اس نے دیا ہے, تو شاہ محمود قریشی کریڈٹ لینے کے لیے آ گیا کہ یہ ہماری کامیابی ہے. بھئی تمہاری کیسے کامیابی ہے؟ کشمیریوں کے لیے تو پوری دنیا میں لوگ آواز اٹھا رہے ہیں, سب سے کم آواز عمرانی حکومت اٹھا رہی ہے, سب سے کم, جو کہتا تھا کہ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا. آپ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے سکے, آپ کو وہ پتھر نظر ہی نہیں آنا, وہ ملنا ہی نہیں. جس کے ذہن آپ کے ذہن میں چیز جو آتی ہے نا وہ آپ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی ہم نظریے سے ہٹیں گے تو فیل ہو گے. بھائی نظریے سے تم 100% ہٹ گئے ہو, ایسے ڈبل یو ٹرن آپ نے لیا, اور آپ اپنا جو منشور تھا آپ کا تحریک انصاف کا وہ دھڑام سے گر گیا. اب آپ کوئی نظریے پہ نہیں ہو, لیکن آپ کو پتہ نہیں لگتا. جیسے لاک ڈاؤن کا آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ لاک ڈاؤن لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ جو پرویز الہی صاحب نے بیان دیے ہے وہ بڑا بیلنسڈ بیان ہے, اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اور قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. میں نے جو پہلے ویڈیو بنائی ہے سیم یہی بنائی ہے کہ جی ان کے حقوق ہیں, ہم مانتے ہیں آئین قانون کے مطابق, لیکن کیپٹل میں بغیر کسی ضرورت کے ان کو مندر بنا کے حکومت نہ دے. ادھر بنائیں جدھر وہ رہتے ہیں بنائیں, ان کو کوئی منع نہیں ہے, نہ کوئی منع ہے پہلے کی ہے کسی نے, نہ کوئی اب منع کر رہا ہے. تو اس سے ایک بات یہ سامنے آئی ہے. دوسری بات یہ سامنے آئی ہے کہ جو اتحادی ہیں وہ فل عمران خان سے ناراض ہو چکے ہیں. اب یا تو عمران خان اعتماد کا ووٹ لیں, یا آج جو بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ وہ جی سب سے پہلے سپیکر کے خلاف عدم اعتماد دائر کریں گے, ٹھیک ہے, اس میں ہمیں اندازہ بھی ہو جائے گا ان لوگوں کو. اور اس کے بعد انہوں نے آج نفیسہ شاہ نے کہا ہے کہ ہم عمران خان کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے. یہ بہت بڑی خبر ہے جو ابھی ابھی آئی ہے. نفیسہ شاہ جو پیپلز پارٹی کی سیکرٹری جنرل ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے. یہ حکومت میں اعتماد کا ووٹ یہ اب نہیں لے سکتے. 160 ممبر ان کے پاس ہیں جو منتیں ترلے لے کے آئے تھے. تو جب یہ حکومت کی ووٹنگ ہوگی نا, 160 میں سے بھی 140-41 رہ جائیں گے. میں آپ کو یہ بتا دوں 28 ممبروں نے بغاوت کر دی ہوئی ہے. وہ تو ان کو ادھر کوئی سنبھال نہیں رہا. ہمارے لاڈلے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کرونا میں پھنسے ہوئے ہیں. تو پہلے انہوں نے لوگوں کا کرونا 15 دنوں میں ٹھیک ہوتا ہے, ان کے کرونا کو 21 دن ہو گئے ہیں, اور 21 دن انہوں نے اور مانگ لی ہے, 3 ہفتے کی مہلت انہوں نے اور مانگ لی ہے. تو ان کا کرونا 42 دنوں میں ٹھیک ہوگا, ٹھیک ہے.
تو یہ کچھ گزارشات تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اگر اچھی لگیں تو اپریشیٹ کریں, اگر آپ کو بری لگے تو ایکسکیوز کریں. خدا حافظ.